السلام علیکم ناظرین۔ ایک بچہ شمالی کوریا میں پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی اس معصوم بچے کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ شمالی کوریا دنیا میں سخت ترین قوانین کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر یقین کرنا بھی مشکل ہے۔ یہاں الیکشن تو ہوتے ہیں، لیکن ووٹ دینے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ ووٹ صرف ایک ہی شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو سیدھا جیل۔ یہاں ٹی وی پر صرف ایک ہی چینل ہوتا ہے، اور اسے تبدیل کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ شمالی کوریا شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جرم کرنے پر ہی نہیں بلکہ جرم سوچنے پر بھی سزا ہو سکتی ہے۔ 1945 تک جاپان نے پورے کوریا پر 35 سال حکومت کی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد کوریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا۔ شمالی کوریا پر سوویت یونین کا اثر تھا، جبکہ جنوبی کوریا پر امریکہ کا اثر و رسوخ تھا۔ 1948 میں کم ڈائنسٹی کے کم il سنگ کو لیڈر بنایا گیا، اور شمالی کوریا کا نام ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا رکھا گیا، لیکن جہاں جمہوریت کبھی حقیقت میں موجود نہیں رہی۔ 1950 میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان جنگ ہوئی، اسے کوریائی جنگ کہا جاتا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے باوجود کوئی باقاعدہ امن معاہدہ نہیں ہوا، اسی وجہ سے دونوں ممالک آج بھی تکنیکی طور پر حالت جنگ میں ہیں۔ شمالی کوریا میں اقتدار آج تک ایک ہی خاندان کے پاس رہا، پہلے کم il سنگ، پھر کم جونگ il اور اب کم جونگ ان۔ ہر حکمران نے اپنی حکومت بچانے کے لیے سخت ترین قوانین نافذ کیے۔ 2024 میں شمالی کوریا نے سن گلاسز کے استعمال اور شادی کے مخصوص لباس پر پابندی لگا دی۔ میٹرو اسٹیشنز پر موسیقی کی بجائے کم فیملی کی تقاریر چلائی جاتی ہیں، اور اس دوران بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص جنوبی کورین ڈرامے یا ہالی ووڈ فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے لیبر کیمپ یا سخت سزا دی جاتی ہے۔ یہ سب نظریاتی آلودگی کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ عوام غیر ملکی اثرات سے متاثر نہ ہو۔ عام لوگوں کو عالمی انٹرنیٹ کی اجازت نہیں، بلکہ صرف ایک بند نیٹ ورک استعمال کرنے کی اجازت ہے جسے کوانگ میونگ کہا جاتا ہے۔ یہ نیٹ ورک صرف ملک کے اندر چلتا ہے، اور حکومت اس کی مکمل نگرانی کرتی ہے۔ بغیر اجازت بیرون ملک فون کرنا غیر قانونی ہے۔ ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات صرف ریاست چلا سکتی ہے، نجی میڈیا کا کوئی تصور نہیں۔ حکومت لوگوں کے ہیئر سٹائل تک کنٹرول کرتی ہے، مخصوص بالوں کے انداز کی ہی اجازت ہے۔ جینز پہننا، بالوں کو رنگنا یا چمکدار لباس پہننا بھی ممنوع ہو سکتا ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنے کے لیے پرمٹ لازمی ہے۔ پاسپورٹ صرف ایلیٹ طبقے کو ملتا ہے، جیسے سرکاری افسران یا حکمران خاندان کے قریبی لوگ۔ عام شہری ملک سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ زمین، گھر، دکان یا کاروبار سب ریاست کی ملکیت ہیں۔ کوئی فرد ذاتی مالک نہیں بن سکتا، صرف ریاست کی اجازت سے استعمال کر سکتا ہے۔ کسی بھی مذہب پر عمل کرنا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ چرچ موجود ہیں، لیکن زیادہ تر دکھاوے کے لیے۔ اگر کوئی حکومت یا کم ڈائنسٹی کے خلاف آواز اٹھائے تو صرف وہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کی 3 نسلوں تک کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اسی نظام کو 3 نسلوں کی سزا کہا جاتا ہے۔ ہر ہفتے سیلف کرٹیسزم سیشنز ہوتے ہیں جہاں لوگ سب کے سامنے اپنی غلطیوں کو اعتراف کرتے ہیں۔ ووٹ دینا لازمی ہے، لیکن امیدوار صرف ایک ہوتا ہے۔ سپریم پیپلز اسمبلی موجود ہے، مگر اس کا کام فیصلے کرنا نہیں بلکہ حکمران کے فیصلوں کی توثیق کرنا ہے۔ ہر گھر میں کم il سنگ اور کم جونگ il کی تصاویر لگانا اور انہیں صاف رکھنا لازم ہے۔ بچوں کو اسکول میں حکمرانوں کی تقاریر یاد کروائی جاتی ہیں۔ شمالی کوریا کا اپنا کیلنڈر بھی ہے جسے جوچے کیلنڈر کہا جاتا ہے، جس کی ابتدا 1912 سے ہوتی ہے، جو کم il سنگ کی پیدائش کا سال ہے۔ شمالی کوریا کی دنیا سے کٹے رہنے کی بڑی وجوہات میں حکومتی کنٹرول اور جوہری پروگرام پر عالمی پابندیاں شامل ہیں۔ تازہ ترین معلومات حاصل کرنا مشکل ہے، کیونکہ زیادہ تر معلومات ان افراد سے ملتی ہے جو 1953 کے بعد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ملک آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ بند معاشروں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر اس ڈاکومنٹری نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم ایسی اور کہانیاں آپ تک پہنچا سکیں۔ یاد رکھیں، زندگی کی اصل دولت سکون ہے اور اصل خوشی قناعت۔